نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں. ان حروف کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی آیات نہایت واضح اور روشن ہیں. مبین کھلی، سیلف انلائٹنڈ، اپنا مدعا صاف بیان کرتی ہے یہ کتاب. اس کی آیات کلیئر ہیں، سمجھ میں آنے والی ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو. آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی ہے، اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ کتاب اسی زبان میں نازل ہوئی ہو. قرآن کریم کے مخاطب اول چونکہ عرب تھے، اس لیے قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا. علاوہ ازیں عربی زبان اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بہترین زبان ہے. کیا قرآن صرف عربوں کے لیے ہے؟ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے. قرآن پر تدبر اور تفکر کرنا ہو تو اسے عربی زبان میں پڑھنا ضروری ہے. عربی رسم الخط کے ساتھ قرآن ہے. اگر ترجمہ ہے تو وہ قرآن نہیں، ٹرانسلیشن ہے. زبان کسی علاقے کی سوچ، ترجیحات، عقیدے کو ظاہر کرتی ہے. زبان خیالات کے اظہار کا ذریعہ ہے. قرآن کلاسیکل عربی میں نازل ہوا. عرب چونکہ فطرت کے قریب تھے، سادہ طبیعت، جفاکش، محنتی لوگ تھے. نقلی پن عرب کلچر میں نہ تھا. آسٹنٹیشن کلچر یعنی دکھاوا نہ تھا. اس لیے عربی زبان بھی فطری زبان ہے. جو کریشن کے جتنا قریب ہوگا اتنا کریٹر کے قریب ہوتا ہے. جو اوریجنل ٹیکسٹ کو پڑھ کر سمجھنے کا فائدہ ہے وہ ترجمہ پڑھ کر نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمارا ٹارگٹ کیا ہو کہ جب میں قرآن کا ٹیکسٹ پڑھوں تو مجھے سمجھ آئے. علامہ اقبال کی پوئٹری ٹیکسٹ کو پڑھنے سے سمجھ آتی ہے. اسی طرح ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ اس کے ٹیکسٹ کو پڑھ کر سمجھتے ہیں. شیکسپیئر کے ناول کے ٹیکسٹ ایز اٹ از پڑھتے ہیں. قرآن کا صرف ترجمہ پڑھ لیں تو کافی ہوگا. یہ کتاب عربی میں نازل ہوئی. لعلکم تعقلون. اپنی عقل اور فطرت کی روشنی میں اس کتاب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنی عملی زندگی میں اس کتاب کو امپلیمنٹ کر سکیں. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین واقعہ سنا رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے یقیناً آپ اس واقعے سے بے خبر تھے. قرآن نے اسے بہترین قصہ قرار دیا. ٹرو سٹوری ہے، فگمنٹ آف امیجنیشن نہیں ہے باقی سٹوریز کی طرح. اس واقعے میں حسد کا انجام، صبر کا بہترین نتیجہ، تائید الہی، نفس امارہ کی شورشیں اور سرکشیوں کا نتیجہ، دیگر انسانی عوارض اور حوادث کا نہایت دلچسپ بیان اور بڑے عبرت انگیز پہلو ہیں. قرآن کے ان الفاظ سے بھی واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ تھے. دوسرا یہ کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں کیونکہ آپ پر وحی کے ذریعے یہ سچا واقعہ بیان کیا گیا. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے ذکر کیا کہ اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. پہلی 3 بیویوں سے 10 بیٹے تھے اور یوسف اور بنیامین ایک ماں سے تھے، یعنی کامن فادر اینڈ مدر. قصہ شروع ہوتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سناتے ہیں کہ انہیں خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں. باپ اور بیٹے کا ریلیشن شپ یہاں بتایا گیا. بیٹے کا باپ پر اعتماد نظر آ رہا ہے کہ ان سے اپنا خواب شیئر کر رہے ہیں. دوستی کے ساتھ ادب کا معاملہ، لحاظ کا معاملہ بھی ہے. اور کس طرح سے مخاطب کرتے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، ہم اپنا جائزہ لیں. ماں باپ کے ساتھ فرینڈلی تعلق ہو لیکن اس میں ایلیمنٹ آف رسپیکٹ ضرور ہو. فرینڈز ایز جسٹ فرینڈز والی بات نہ ہو. باپ کا کردار بھی یہاں ہمارے لیے نمونہ ہے. یہ نہیں کہا کہ آج کل کے باپ کی طرح کہ یہ کیا خواب ہے، چلو جاؤ اپنا ہوم ورک کرو، میرے پاس وقت نہیں تمہارے فضول قسم کے خواب سننے کا، نعوذ باللہ.
باپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، منی میکنگ مشین نہیں ہے باپ کا کام بھی نسل کو پروان چڑھانا، تربیت کرنا ہے۔ It is easier to raise firm children than to fix broken adults۔ اپنے عمل رویے سے باپ بچے کو سکھاتا ہے۔ توجہ سے بیٹے کا خواب سنا۔ موجودہ دور کے والد کی طرح سیل فون میں نعوذ باللہ بزی نہیں تھے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام صرف نان نفقہ پرووائڈ کرنا ہے۔ دوسری طرف میڈیا نے بچوں کو سکھایا کہ تمہارے ماں باپ تمہیں نہیں سمجھتے، تم فرینڈز سے ڈسکس کرو، جبکہ فرینڈز تو راستے کے ساتھی ہوتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ جنریشن گیپ کا شور مچا کر اولاد کو والدین سے دور کر دیا، جبکہ اولاد اور والدین ایک نسل سے ہو بھی کیسے سکتے ہیں؟ جس قدر والدین خیرخواہ ہوتے ہیں بچے کے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کریں، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو انہیں تاکید کی کہ اس خواب کا ذکر اپنے سوتیلے بھائیوں سے نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ بھائی شیطان کے دھوکے میں آ کر کوئی ایسی حرکت کر لیں جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ خواب کیا ہوتے ہیں؟ کیا ان کی کوئی اہمیت ہے؟ خواب کتنی اقسام کے ہوتے ہیں؟ خواب نون فیکلٹی آف سائنس ہیں، ہماری زندگی کا ضروری حصہ ہیں۔ انسان نیند کی حالت میں جو کچھ دیکھتا ہے، جن حالات سے گزرتا ہے، وہ خواب کہلاتے ہیں۔ خواب میں انٹر ڈائمینشنل ٹریول ہوتا ہے۔ حدیث کے مطابق خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نفسانی، اپنی یعنی دبی ہوئی خواہشات کا اظہار اس میں ہوتا ہے، جو دن بھر روز بھر کے معاملات انسان کو پیش آتے ہیں۔ دوسرے شیطانی خواب، جس میں انسان کو ڈر لگے۔ تیسرے رحمانی خواب، جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، الہام ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اس کو اچھا معلوم ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے اپنے دوستوں خیرخواہوں سے بیان بھی کرے، اور جو اس کے سوا ایسا خواب دیکھے جو برا معلوم ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے، کیونکہ پھر وہ اس کو نقصان نہ دے گا۔ رواہ البخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد صحابہ سے ان سے خواب سنا کرتے تھے۔ اسی طرح سچا خواب آنا ولی اللہ ہونے کی علامت نہیں، عام انسان بھی سچا خواب دیکھ سکتا ہے، اور خواب شریعت نہیں بدلا کرتے۔ خواب لکھوا کر اس کے پرچے فوٹو کاپی کرا کے بانٹنا اس کی کوئی اصل نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کیوں منع فرمایا؟ باپ اولاد کو اچھی طرح سمجھتا ہے، یہ غیبت نہیں ہے، حقیقی خطرے سے خبردار کرنا ضروری ہے۔ کسی کو اس کے شر سے بچانا ہو تو اسے وارن کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ ان کا بیٹا عظمت شان کا حامل ہوگا، اس لیے ایسا نہ ہو کہ شیطان بھائیوں کو حسد اور بغض میں مبتلا کر دے۔ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ دوسروں کے سامنے نہ کریں، چاہے سگے ہوں۔ فَإِنَّ كُلُّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ۔ صحیح جامع کی روایت ہے کہ بے شک ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر، خوشی کے مواقع، آؤٹنگ، کھانے پینے، تفریح کو شیئر کرنا، ان سب کی کیا گنجائش باقی رہتی ہے؟ یہ سب سیلف پروجیکشن کے زمرے میں آتا ہے۔ ہر نعمت کو ڈسپلے کرنا، اس سے اجتناب کیا جائے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری فرمائے گا جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تمہارے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام کو بھی بھرپور نعمت عطا فرمائی تھی۔ یقیناً تمہارا رب خوب جاننے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر انہیں مستقبل میں حاصل ہونے والی عزت اور بلند مرتبہ کی خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاویل الاحادیث سکھائیں گے اور بڑی بڑی نعمتوں سے نوازیں گے، اور سب سے بڑی نعمت نبوت ہوگی، جس طرح سے تمہارے دادا، پردادا اور باپ کو عطا فرمائی۔ تاویل الاحادیث کیا ہے؟ باتوں کی تہ تک پہنچنا۔ کسی نے کوئی بات کیوں کہی، اس انداز سے کیوں کہی، بات کی اصل حقیقت تک پہنچنا، صرف الفاظ کو ان کی فیس ویلیو پر نہ لینا۔ صرف اس الفاظ سے انسان دھوکہ نہ کھائے، بات کی اصل حقیقت کو پہنچا جائے، معاملہ فہمی۔
بحیثیت والدین بچوں کو یہ سافٹ سکلز سکھائی جائیں۔ ماں باپ بننا دنیا کا سب سے ضروری کام ہے۔ ہم نے اچھے ماں باپ ہونے کا معیار یہ بنا لیا کہ بچوں کو مہنگے کھلونے دلا دیں، برانڈز کے قیمتی کپڑے دلا دیں، اعلیٰ تعلیم دلا دیں، ان کو آرام دہ زندگی مہیا کر دیں، اعلیٰ سے اعلیٰ گیجٹس تھما دیں، پیسے کی ریل پیل کر دیں، جبکہ بچوں کو آرگینک لائف کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ ان کا ایجوکیشن سسٹم بھی آرگینک ہو، ان کی سوچ کو کرش نہ کیا جائے، سوالات پوچھنے پر سنپ نہ کیا جائے، چاہے وہ کسی بھی ایج میں ہوں۔ میرا بچہ یا میری بچی 50 سال کی عمر میں کیسے انسان ہوں گے، اس کی نسلوں میں کیسے بچے ہوں گے، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا؟ ان کو اعتماد دیں، وہ اپنے مسائل آپ سے ڈسکس کریں۔ اللہ نے ہمیں بورن لیڈرز دیے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو نکھارنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم سے سوال ہوگا، نعوذ باللہ جانور نہیں پال رہے، ان کو اللہ سے جوڑیں، رول ماڈل بن کر دکھائیں، ان کو بے لوث محبت سکھائیں، خود غرضی نہ سکھائی جائے، سب کے سامنے انسلٹ نہ کی جائے، ڈسکریمنیشن نہ کی جائے جس سے رائیولری پیدا ہوتی ہے۔ بچوں کی سرزنش نہیں، پرورش پر توجہ دیں۔ اپنی جان چھڑانے کے لیے سکرینز کے حوالے نہ کریں۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جب پہلی بار بچہ گیم کا بٹن دباتا ہے یا فیس بک پر اپنی تصویر پوسٹ کرنے سے اس کو جو پہلی لائک ملتی ہے، اس سے جو کیمیکل اس کے دماغ میں ریلیز ہوتا ہے ڈوپامین، وہ اسی کے بالکل برابر ہے کہ جب ہیروئن یا چرس کا عادی اپنا پہلا کش لگاتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے ڈرگز ہی دے دیں، کم از کم اسے پتہ تو ہوگا کہ مجھے غلط چیز دی جا رہی ہے۔ اس لیول کا نقصان ہے۔ ایرکسن نے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کی 8 سٹیجز بتائی ہیں جو اسی کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان شارٹ، پیرنٹنگ از آل اباؤٹ صبر، جس کا مینیفیسٹیشن آگے چل کر ہم مزید دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بحیثیت والدین اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بحیثیت اولاد ہمیں فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔